السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جوانی کا زمانہ تھا۔ میں برسات کی ایک خوشگوار اور خوبصورت سیاہ پہر کو ایک مصور رسالہ پڑھ رہا تھا۔ اس کے صفحات پر عصر حاضر کے مباحث کے ساتھ ساتھ دلچسپ افسانے اور دور دراز ملکوں کے حالات پھیلے ہوئے تھے۔ میں رسالے کے ورق الٹ پلٹ رہا تھا کہ نگاہ ایک تصویر پر جم کر رہ گئی۔ یہ تصویر کچھ چھت دار مکانوں کی تھی۔ جا بجا گنبد اور مینار آسمان کی طرف بلند ہو رہے تھے اور بہت سے لوگ زرق برق لباس پہنے سیدھی صفوں میں دو زانوں بیٹھے ہوئے تھے۔ تصویر کا منظر ہمارے مغربی مناظر سے بالکل مختلف تھا، اس لیے میری توجہ اس میں جذب ہو کر رہ گئی۔ ایک نامعلوم سی بے چینی ہوئی کہ اس تصویر کا اصل مفہوم معلوم کیا جائے۔ بعد میں تھوڑی سی کوشش سے پتہ چل گیا کہ یہ تصویر مسلمانوں کی عبادت نماز کی ایک جھلک پیش کرتی ہے۔ مزید معلوم ہوا کہ مسلمان اپنا ایک الگ طرز زندگی رکھتے ہیں۔ تجسس تو تھا ہی۔ میں نے ترکی زبان پڑھنا شروع کی۔ مجھے بہت جلد یہ معلوم ہو گیا کہ ترکی ادب میں اس کے اپنے الفاظ بہت کم ہیں۔ اس کی نثر میں فارسی اور نظم میں عربی کا اثر غالب ہے۔ اب میں نے ترکی کے ساتھ ساتھ عربی اور فارسی کی تحصیل بھی شروع کر دی۔ مقصد محض یہ تھا کہ ان زبانوں کے ذریعے اپنے آپ کو اس روحانی دنیا میں داخل ہونے کے قابل بنا سکوں جس کی تابناکیوں نے انسانیت کی تقدیر کو جگمگا رکھا ہے۔ خوش قسمتی سے ایک مرتبہ موسم گرما کی تعطیلات میں مجھے بوسینہ کے سفر کا اتفاق ہوا۔ یہ یورپی ملکوں میں ہمارا سب سے قریبی پڑوسی ہیں۔ وہاں میں نے ایک ہوٹل میں قیام کیا اور جیتے جاگتے چلتے پھرتے مسلمانوں کے قریب سے دیکھنے لگا۔ رات کا وقت تھا، مدھم برقی روشنی سڑکوں پر پڑ رہی تھی۔ میں ایک کم حیثیت کیفے میں داخل ہوا۔ اندر معمولی سٹولوں پر بیٹھے دو بوسینی قہوے کا لطف اٹھا رہے تھے۔ وہ ترکوں کے روایتی گھپے دار پاجامے پہنے ہوئے تھے جو کمر پر سے پیٹیوں کے ذریعے بندھے ہوئے ہیں۔ ہر ایک پیٹی میں ایک خنجر لٹکا ہوا تھا۔ پوشاک اور وضاقتہ سے وہ فوجی معلوم ہوتے تھے۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ ان سے کچھ دور ایک سٹول پر دبک کر بیٹھ گیا۔ دونوں نے میری طرف متجسس نگاہوں سے دیکھا۔ میری رگوں میں خون منجمد ہو کر رہ گیا اور وہ تمام قصے ذہن میں تازہ ہو گئے جو کتابوں میں مسلمانوں کے متعصبانہ تشدد اور عدم رواداری کے بارے میں پڑھ چکا تھا۔ وہ دونوں آپس میں کچھ سرگوشیاں کر رہے تھے اور جہاں تک میں سمجھ سکا موضوع سخن کیفے میں اس وقت میری غیر متوقع موجودگی تھی۔ مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دیں۔ اس خطرناک ماحول سے میں نے نکل جانے کا ارادہ کر لیا، لیکن مجھ میں اٹھنے کی سکت نہ رہی تھی۔ میں اسی پریشانی میں مبتلا تھا کہ ہوٹل کے ملازم نے خوشبودار قہوے کی ایک پیالی لا کر میرے سامنے رکھ دی اور ان خوفناک آدمیوں کی طرف اشارہ کیا کہ انہوں نے آپ کے لیے بھیجی ہے۔ میں نے ان آدمیوں پر گہری نگاہ ڈالی۔ اس پر ان میں سے ایک نے متبسم چہرے کے ساتھ نرم اور شیریں آواز میں مجھے سلام کیا۔ میں نے بادل نخواستہ مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ سلام کا جواب دیا۔ میرے دونوں مفروضہ دشمن اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے قریب آ گئے۔ مجھ کو یقین ہو گیا کہ وہ کم از کم مجھے کیفے سے نکال بہر کریں گے، لیکن انہوں نے پہلے سے بھی زیادہ شیریں لہجے میں دوبارہ سلام کیا اور میری چھوٹی میز کے سامنے بیٹھ گئے۔
ایک نے تپاک کے ساتھ سگار پیش کی۔ ان کے اس شریفانہ برتاؤ سے مجھے محسوس ہونے لگا کہ اس فوجی کے لباس کے اندر خلیق اور متواضع روح پوشیدہ ہے۔ انہوں نے سلسلہ گفتگو شروع کیا۔ میں قدیم ترکی میں ان کی باتوں کا جواب دیتا رہا۔ یہ بات چیت بڑے کام کی ثابت ہوئی۔ انہوں نے بڑے خلوص سے مجھے اپنے یہاں مدعو کیا۔ مسلمانوں سے ذاتی طور پر یہ میری پہلی ملاقات تھی۔ دن، مہینے، برس، گونگاؤں واقعات و حادثات اپنے دامن میں لے کر آتے اور گزرتے گئے۔ علم کا ہر مسئلہ اور زمانے کا ہر واقعہ مجھے نئے تجربات سے دوچار کرتا رہا۔ میں نے یورپ کے تمام ملکوں کی سیاحت کی، قسطنطنیہ یونیورسٹی میں تعلیم پائی، ایشیا کوچک اور شام کی تاریخی یادگاروں اور قدرتی مناظر کی رعنائی کا مشاہدہ کیا، اور عربی، فارسی اور ترکی میں فارغ التحصیل ہو کر بوڈاپسٹ یونیورسٹی ہنگری میں شعبہ اسلامیات کا صدر مقرر ہو گیا۔ میں نے علم کے خشک و تر ذخیرے کا بڑا حصہ حاصل کر لیا جو صدیوں سے جمع ہوتا چلا آ رہا تھا۔ ہزارہا کتابوں کی ورق گردانی کر ڈالی، لیکن کتابی معلومات کا یہ سرمایہ مجھے قلب کی تسکین کا سامان نہ دے سکا۔ دماغ سراب تھا مگر روح پیاسی تھی۔ میری دلی تمنا تھی کہ جو کچھ میں نے اب تک پڑھا ہے اسے یکسر فراموش کر کے دل کی داخلی کیفیات میں کھو جاؤں۔ میری روح مقدس مذہب کے سدا بہار چمن سے مشق بیز ہونا چاہتی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ جس طرح لوہار کچے لوہے کو آگ میں تپا کر فولاد کی شکل دے دیتا ہے، اسی طرح میرا علم روحانیت کے سوز سے زیادہ کارآمد اور بیش بہا بن جائے۔ میں ہندوستان میں تھا جبکہ ایک رات میں نے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ کی ریش مبارک حنا شدہ تھی، یعنی مہندی رنگ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک کا قدرتی رنگ حنا شدہ یعنی مہندی شدہ بالوں کی طرح تھا۔ لباس سادہ اور پاکیزہ تھا، اور اس میں سے ایک عجیب روح پرور خوشبو چہک اور مہک رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت دل پذیر لہجے میں فرمایا، تم اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ سیدھا راستہ تمہارے سامنے کھلا ہوا ہے، اٹھو اور یقین اور ایمان کی قوت سے اس پر گامزن ہو جاؤ۔ میں نے ہمت کر کے عرض کیا، آپ جیسی عظیم ہستی کے لیے یہ بات بہت آسان تھی، کیونکہ جسے خدا نے ما فوق الفطرت طاقت عطا کی ہے، جس نے منصب نبوت پر فیض ہو کر تائید غیبی سے اپنے دشمنوں پر فتح کامل حاصل کی ہے، اور جس کی مسائی پر خدا قدوس نے عظمت و جلال کا تاج رکھ دیا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا تیز نگاہ سے میری طرف دیکھا، پھر کچھ تامل کے بعد فرمایا، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا۔ ترجمہ، کیا ہم نے زمین کو فرش اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا اور تم کو جوڑے کر کے پیدا نہیں کیا، اور ہم ہی نے تمہارے سونے کو راحت کی چیز بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عربی اس قدر فصیح اور پرشکوہ تھی کہ اس کا ہر لفظ خوشگوار بہنگ در کی مانند میرے کانوں میں پڑ رہا تھا۔ کلام الہی جو آپ کی پیغمبرانہ زبان سے ادا ہو رہا تھا وہ میرے سینے پر ایک بھاری بوجھ ڈالے جا رہا تھا۔ اس کے بعد اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے کراتے ہوئے کہا، اب مجھے نیند نہیں آ سکتی۔ میں اس راز کو نہیں سمجھ سکتا جو ان پردوں میں پنہا تھا۔ میرے منہ سے خوفناک چیخ نکل گئی۔ بے چینی سے دیر تک کروٹیں بدلتا رہا۔
پیغمبر خدا کی خوشمگی نگاہ سے دل پر ہیبت سی بیٹھتی جا رہی تھی۔ پھر ایسا محسوس ہوا جیسے گہری نیند طاری ہو گئی ہے۔ میں اچانک جاگ اٹھا، رگوں میں دوران خون تیز ہو گیا، سارا جسم پسینے میں شرابور ہو رہا تھا، جوڑ جوڑ میں درد تھا، زبان گنگ ہو رہی تھی اور بے حد اضمحلال اور تنہائی کا احساس ہو رہا تھا۔ دوسرے جمعے کو جامعہ مسجد میں آنکھوں نے ایک نیا منظر دیکھا۔ بھورے بالوں اور زرد چہرے کا ایک اجنبی چند محترم شخصیتوں کے ساتھ مجمع میں سے اپنا راستہ بناتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ میں ہندوستانی کپڑے پہنے ہوا تھا، سر پر رام پوری ٹوپی تھی، سینے پر سلاطین ترکی کے عطا کردہ نشانات امتیاز آویزاں تھے۔ ایک مختصر سی جماعت مجھے اپنے ہمراہ لیے سیدھی ممبر کے سامنے پہنچی۔ یہاں علماء اور بزرگان ملت بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے بلند آواز سے السلام علیکم کہہ کر میرا استقبال کیا۔ میں ممبر کے قریب بیٹھ گیا۔ میری آنکھیں بلا ارادہ اٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے مسجد کی تعمیر، صنعت کاری اور محراب و در کی زیب و زینت کی طرف جم گئی۔ درمیان کی بلند محراب پر شہد کی مکھیوں نے چھتے لگا رکھے تھے، جن کے گرد وہ مجمع سے بے نیاز ہو کر چکر لگا رہی تھی۔ یکا یک اذان کی صدا بلند ہوئی، جسے دوسرے مکبروں نے جو مناسب مقامات پر استادہ تھے اپنی صداؤں سے مسجد کے گوشے گوشے میں پہنچا دیا۔ اس الہی حکم پر تقریباً 4000 مسلمان فوجی سپاہیوں کی طرح ایک دم کھڑے ہوئے اور ایک دوسرے کے پیچھے قریب قریب صفیں جما کر بڑے خضوع و خشوع کے ساتھ نماز ادا کرنے لگے۔ یہ نظارہ بڑا پرکیف اور روح پرور تھا۔ نماز پڑھنے والوں میں بھی شامل ہو گیا۔ نماز ختم ہونے کے بعد ایک صاحب میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ممبر کے قریب لے گئے۔ زینے پر میرے قدم رکھتے ہی مجمع میں ایک حرکت پیدا ہوئی۔ پگڑیوں سے آراستہ ہزاروں سر لہلاتے چمنزار کی طرح جنبش میں آ گئے۔ سفید ریش علماء نے میرے گرد حلقہ سا بنا لیا۔ ان کی پرشوق نگاہیں اور شگفتہ نورانی چہرے ہر ساعت میری ہمت بڑھا رہے تھے۔ میرے اندر جرت اور امنگ پیدا ہو گئی تھی۔ کسی جھجک کے بغیر میں نے ممبر کے 7ویں زینے پر قدم رکھا۔ میں نے اچلتی نگاہوں سے ہجوم کا جائزہ لیا، جو مسجد کے آخری سرے تک بحر زاج کی طرح نظر آتا تھا۔ پچھلی صفوں کے لوگ گردنیں اٹھا اٹھا کر مجھے دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ معلوم ہوتا تھا انسانوں کے اس سمندر میں تلاطم برپا ہو گیا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر بعض لوگوں کے منہ سے بے ساختہ ماشاءاللہ نکل گیا۔ میں نے اپنی تقریر عربی کے اندر یوں شروع کی: ایھا السادات الکرام، میں ایک دور دراز ملک سے سفر کر کے یہاں اس علم کی طلب میں آیا ہوں جو مجھے وطن میں حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ میں آپ کے پاس روحانی فیضان حاصل کرنے آیا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے اس سے مستفید فرمایا۔ اس کے بعد میں اصل موضوع کی طرف آیا۔ میں نے کہا کہ مسلمانوں میں یہ بات عام ہے کہ بس خدا ہی جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے، ہمارے عمل سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس نے خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کی ہو۔ میں نے آیت کی تفسیر کر کے اس کا مفہوم و منشا بیان کیا اور تقوی کی زندگی اور گناہوں طغیان کے خلاف جہاد کرنے پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ میری تقریر کے دوران اللہ اکبر کے وجد آفری نعروں سے فضا بار بار گونج رہی تھی۔ بیان ختم کر کے میں وہیں ممبر پر بیٹھ گیا۔ میرے دل میں جذبات کا طوفان اس طرح موجزن تھا
کہ اس وقت کی اور بات سوائے اس کے یاد نہیں رہی کہ ایک صاحب نے ہاتھ کے سہارے مجھے ممبر سے اتارا اور مسجد سے مجھے باہر لے گئے۔ میں نے پوچھا کہ آخر اتنی جلدی کیوں ہے، لیکن ذرا سی دیر میں اس کا سبب معلوم ہو گیا۔ بے شمار لوگ بڑی بے تابی سے میرا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ مجھ سے مصافحے اور معانقے کیے۔ ناتواں اور عمر رسیدہ لوگ جو مجھ تک نہ پہنچ سکتے تھے بڑی محبت کی نگاہوں سے میری جانب دیکھ رہے تھے۔ ہر شخص اپنے لیے دعا کا خواستگار اور میرے ہاتھوں اور سر کو بوسہ دینے کے لیے بے قرار نظر آ رہا تھا۔ میں نے پوری قوت سے گھٹی ہوئی آواز میں کہا، اے اللہ کے نیک بندوں، آپ مجھے اپنے اوپر اتنی ترجیح کیوں دے رہے ہیں؟ میں بے شمار حشرات الارض میں میرا بھی شمار ہے۔ میری مثال ایک پتنگے کی سی ہے جو روشنی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اپنے ساتھ اللہ کے ان مخلص بندوں کی عقیدت و محبت کو دیکھ کر میرا دل عجز و ندامت سے پانی پانی ہو رہا تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ سب کچھ اسلام کی بدولت ہے۔ بے شک ہمارا سب سے بڑا اور پختہ رشتہ دین ہی کا ہے۔ مسلمانوں کو اس اخلاص اور پرخلوص محبت نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اسلام قبول کروں۔ وہ تمام خدشات جو مغربی لٹریچر کی وجہ سے میرے ذہن میں سمائے تھے وہ سب کے سب دور ہو گئے اور میں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کی دولت بھی اسے ہی دیتا ہے جس سے وہ راضی ہوتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھے الحاج ڈاکٹر عبدالکریم جرموس ہینگری، جو کہ مستشرق اور بین الاقوامی علمی شہرت کے مالک تھے۔ وہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے درمیان ہندوستان آئے تھے۔ کچھ عرصہ ڈاکٹر ٹیگور کے شانتی مکین میں گزار کر جامعہ ملیہ دہلی گئے، جہاں انہوں نے انشراح صدر کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ ڈاکٹر صاحب موصوف کئی زبانوں کے ماہر تھے، خصوصاً ترکی میں سند کا درجہ رکھتے تھے۔ مشرقی علوم کا مطالعہ اسلام کی طرف ان کی رہنمائی کا سبب بنا تھا۔ موصوف کے یہ تاثرات اردو ڈائجسٹ 1964 سے ماخوذ ہیں۔ تو دوستو، آپ نے اس واقعے کے اندر ایک بات سنی کہ صرف اور صرف دین اسلام کے اندر ہی روح کو سکون ملتا ہے، اس کے علاوہ روح کا سامان اور سکون کہیں بھی میسر نہیں۔ اور دوستو، اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے اخلاق، اگر آج ہمارے اخلاق اچھے ہو جائے تو یقیناً کتنے غیر مسلم وہ اسلام کی طرف آ جائے۔ صرف اور صرف ہمیں اخلاق پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔